چشمہ وہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید۔ میں نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر یہ میں پیغام دیتا رہتا ہوں نوجوانوں کو، بالخصوص کالج اور یونیورسٹی سے متعلقہ جو طالب علم ہیں، کہ اقبال کے حوالے سے، چونکہ طالب علم جو ہے وہ اقبال کے ساتھ ایک دلی لگاؤ ہوتا ہے، اور اقبال کو بھی طالب علموں سے بڑا گہرا جو ہے وہ لگاؤ تھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اقبال کو اٹھا کر آپ پڑھیں کہ اقبال نے قرآن مجید فرقان حمید کو کس طرح سے جو ہے وہ پڑھا۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ اقبال آپ قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں جب قرآن مجید پڑھتا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جب میں نے قرآن کی تلاوت کی ہو اور میری آنکھوں سے آنسو نہ نکلے۔ اس انداز کے ساتھ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ اور کیوں نہ کریں کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو آپ کے والد آپ کے پاس آ کر آپ سے کہتے تھے کہ اقبال قرآن کی تلاوت اس انداز کے ساتھ کیا کرو کہ جیسے یہ تمہارے اوپر نازل ہوا۔ پھر اقبال سے آخری عمر میں آپ کے ایک دوست تھے، یہ باتیں میں چونکہ موضوع سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ جہاں یہ محفل انعقاد پذیر ہے، تو چونکہ گزشتہ دنوں کے اندر جو قرآن کی بے حرمتی کی گئی، میں آخر میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ تاکہ یہاں سے ہم ایک پیغام لے کر چلے جائیں اور ایک عہد کر کے اٹھے، اور عملی طور پر ہم ان لوگوں کو جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں انہیں ہم پیغام دیں عملی طور پر۔ سوشل میڈیا پر فقط جو ہے وہ لکھنے سے نہیں، جو ہے وہ عملی طور پر ہم قرآن کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ قرآن پر عمل کر کے جو ہے وہ ہم انہیں جو ہے وہ جواب دینا چاہیے۔ تو آخری وقت میں آپ کے دوست اقبال کے انہوں نے کہا، چونکہ ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے سے فقط ثواب ملتا ہے، اور قرآن مجید جو ہے وہ یہ خیر و برکت کی کتاب ہے، اور ہمارا صرف فقط اس حد تک قرآن کے ساتھ تعلق ہے، اور بدقسمتی سے اب اس حد تک بھی ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں۔ اگرچہ قرآن کا ثواب بھی ملتا ہے، قرآن خیر و برکت کا مرکز اور محور بھی ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن قرآن جس مقصد کے لیے اترا تھا وہ اس مقصد کے لیے نہیں تھا۔ یہ تو بطور انعام کے طور پر اور انسان کی طبیعت کو مائل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے، انسانی فطرت کو اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ اس لیے کہ اس نے خود اس کو تخلیق کیا، تو اس کو مائل کرنے کے لیے کہا کہ اس کو تم پڑھو گے تو تمہیں ثواب بھی ملے گا، خیر و برکتیں بھی ملے گا، تمہارے مرحومین کی بخشش و مغفرت بھی ہوگی، انہیں ثواب بھی پہنچے گا۔ لیکن اس کا بنیادی جو مقصد تھا اس کے اترنے کا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اقبال چونکہ فلسفی تھے، آپ نے فلسفہ پڑھا تھا، اور آپ کی ایک فکر تھی، آپ کا ایک نظریہ تھا، تو آپ کے دوست اقبال کے پاس آئے اور کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو فکر ہے، آپ کا جو فلسفہ ہے، اس کے سورسز کیا ہے؟ آپ نے کہاں سے اس فکر کو جو ہے وہ اخذ کیا ہے، کہاں سے لیا؟ تو اقبال نے کہا کہ کل آنا۔ دوسرے دن اقبال اپنی کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ دوست آپ کے قلم اور کاغذ لے کر آئے، اقبال بتائیں گے اور میں لکھوں گا۔ جب انہوں نے پوچھا کہ اقبال بتاؤ کہ آپ نے کہاں سے جو ہے وہ مغرب کی یونیورسٹیوں میں آپ نے پڑھا ہے، مغرب کے مفکرین کو آپ نے پڑھا ہے، فلسفیوں کو آپ نے پڑھا، بتائیں کہ جو ہے وہ آپ کے فلسفے کی کیا بنیاد ہے، آپ کی فکر کی کیا بنیاد ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ وہ الماری سے ایک کتاب ہے، اس کو اٹھا کر۔ وہ دوست اٹھے، الماری سے کتاب جو اٹھائی وہ کتاب کوئی اور نہیں تھی، وہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید تھی۔ اور اقبال نے کہا میرے فلسفے کی جو بنیاد ہے اور میری فکر کی جو بنیاد ہے وہ یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور پھر اقبال اس قرآن کے اندر جب غوطہ زنی کرتا ہے، جب اس قرآن کے معنی اور مفاہیم کو سمجھتا ہے اور اس سے گویا نایاب تلاش کرتا ہے، تو پھر اقبال اتنا پیچیدہ اور گہرا بن جاتا ہے کہ اقبال خود کہتا ہے میں خود بھی نہیں ہوں اپنی حقیقت سے شناسا، گہرا ہے میرے بحر خیالات کا پانی،
शौक तो मुझको भी है कि इकबाल देखूं कि इसकी जस्तजू में बहुत अश्क फशानी, इकबाल भी इकबाल से आगा नहीं है, कुछ इसमें तो मस्खर नहीं वल्ला नहीं। इकबाल ने कहा कि मेरे फलसफे की जो बुनियाद है, मेरे फिक्र की बुनियाद, कहा ये कुरान मजीद फुरकान हमीद। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, आज हम कुरान से दूर हो गए। आज हमने जो है वो कुरान से ताल्लुक और अपना नाता तोड़ा हुआ। हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्हें कुरान की फकत तिलावत करना आती, कुरान पढ़ना आता है, उसको समझना और उसके मफाहिम और उसके जो है वो जो कुरान मजीद के जो उसके अंदर जो राज पोशीदा है उनको समझना तो दूर की बात है कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कुरान पढ़ना सीखा। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता कि जो कुरान हमें बस्ती से उठाकर बुलंदी तक पहुंचाने के लिए आया था, जिस कुरान ने हमें दुनिया के अंदर भी इज्जत अता करनी थी, जिस कुरान ने आखिरत के अंदर भी हमें कामयाब और कामरान और रब की बारगाह में हमारी सिफारिश करनी थी, आज हमने उसी कुरान से अपना नाता ताल्लुक जो है वो तोड़ा हुआ। फिर हम दुआएं करते हैं, शिकवे और शिकायत करते हैं, हम जो है वो शिकवे करते हैं कि हम जो है वो मुसलमान हैं, हम ईमान ले आए हैं, तो हम जो है वो हमारे साथ जुल्म ज्यादती क्यों हो रही। इस वक्त आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम हो रखे। इस बात को भी इकबाल ने बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है वो लिखा है, शिकवा और जवाब शिकवा। अगर इकबाल को ही अगर हम पढ़ें तो इकबाल ने बहुत सारे हमारे मसाइल को और हमारी जो जिंदगी का जो तर्ज अमल है उसको इकबाल ने बहुत पहले बयान किया। खाली शिकवे और शिकायत से कुछ नहीं बनने वाला। मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूं कि हम दुआएं करते हैं कि फलां बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए, लेकिन अमली तौर पर हम कुछ करने के लिए तैयार नहीं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वो ग़ज़वा बदर के अंदर जो मैंने मदद के लिए फरिश्ते भेजे थे ना, वो इसलिए भेजे थे कि जो 313 थे उन्होंने मैदान अमल के अंदर उतरे थे, उन्होंने ये ऐद किया था कि हम रब की राह के अंदर अपनी जान कटाने के लिए तैयार हैं। जब ये माहौल पैदा करोगे तो फिर रब की तरफ से नुसरत और उसकी मदद उतरे। खाली दुआओं से काम बनने वाला नहीं है मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। उसने कहा था कि अगर मैं जो है वो ऐसे ही जो है वो मैंने अपने दुश्मनों को हलाक और बर्बाद करना होता तो फिर तुम्हें अपना नायब और खलीफा बनाने की क्या जरूरत थी, फिर फरिश्तों के जरिए मैं अपने दुश्मनों को खत्म कर देता। कहा मैंने तुम्हें अपना नायब और खलीफा बनाकर दुनिया के अंदर भेजा है। मैदान में उतरना तुम्हारा काम है, लड़ना तुम्हारा काम है, सर कटाना तुम्हारा काम है। जब तुम मैदान के अंदर उतरोगे तो फिर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए मदद उतरेगी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, तो इकबाल ने जो आज हमारा तर्ज अमल है खाली शिकवे और शिकायत करते हैं, इकबाल ने बहुत पहले शिकवा जवाब शिकवा के अंदर ये बात कह दी थी कि आज हमारा जो शिकवा है कि सफाई दहर से बातिल को मिटाया हमने। सफाई दहर से बातिल को, ये बंदा गोया रब की बारगाह में शिकवा कर रहा, सफाई दहर से बातिल को मिटाया हमने, नोए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हम वफादार नहीं। अगर हम वफादार नहीं तो भी तो दिलदार नहीं। ये शिकवा कर रहा है बंदा। अब फिर इकबाल ने जवाब शिकवा लिखा तो उसकी तरफ से फिर जवाब आ रहा। जवाब क्या है? सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नोए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो वो आबाद तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, आठ पे आठ दरे मुंतज़िरे फरदा हो, हर कोई मस्त महज़ हो के तनासा नहीं है। तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है न दौलत उस्मानी। तुमको क्या आबाद से निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारीक़े कुरान होकर। कहा जरा पीछे जाकर देखो तो सही कि उन्होंने किस अंदाज के साथ कुरान के साथ वफा की थी।
قرآن کو کس انداز کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ رہنما اور رہبر مانا تھا، اس سے ہدایت تلاش کی تھی۔ پھر وہ سائنسی میدان کے اندر، معاشی اور معاشرتی اور پھر سیاسی میدان کے اندر اور جو ہے وہ معاشیت کے اعتبار سے بھی قرآن ہر فکر کو بیان کرتا ہے، ہر نظریے کو بیان کرتا ہے، اور قرآن کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ فقط یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں۔ آج یہ عہد کر کے اٹھو کہ اگر وہ ہمارے اس کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، آج ہم یہ عہد کر کے اٹھیں گے اس محفل میں کہ آج کے بعد ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، روزانہ قرآن کی چند آیات کو اس کی تلاوت کرنا سیکھیں گے، اس کے معنی اور مفاہیم کو سیکھیں گے، اور پھر قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے وہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بھی عہد کر کے اٹھو، جس کے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، وہ ایک بچے کو قرآن کے لیے وقف کرے، قرآن کا حافظ بنائے، دین کا عالم بنائے، اور اچھا عالم بنائے، معتدل عالم بنائے، جو اپنے آبا کی، جو اپنے والدین کی، جو اپنے جو ہے وہ رشتہ داروں کی پہچان رکھتا ہو، جسے معلوم ہو کہ جو ہے وہ میرے والدین اگر مر جائیں تو میں نے ان کے لیے پیچھے دعا کرنی ہے۔ ایسے لوگ تیار کریں، آپ ایسے بچوں کو جو ہے وہ دین کے لیے وقف کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور جو کچھ کہا سنا گیا اس پر رب کائنات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحوم سردار حنیف صاحب کی اللہ رب العالمین بخشش و مغفرت فرمائے۔